ایک بہت بڑے فقی، ایک بہت بڑے ولی اللہ تعالیٰ کے دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، کئی دنوں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا، کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ دریا میں ایک سیب آیا اور اس نے سیب پکڑا اور سیب کھا لیا۔ بھوک کی حالت تھی، اسے پتہ نہیں چلا، اس نے سیب کھا لیا۔ جب سیب پیٹ میں گیا تو اسے خیال آیا کہ یہ سیب تو حرام ہے، میں نے تو بغیر پوچھے کھا لیا، پتہ نہیں اس کا مالک کون ہوگا۔ دریا کے کنارے چل پڑا، دریا کے کنارے باغ کی تلاش میں چل پڑا کہ یہ کس باغ سے آیا ہے۔ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، آخر میں ایک باغ آ گیا۔ جب اس باغ میں وہ رکا تو اس نے اس باغ کے مالک کا انتظار کیا۔ جب باغ کا مالک آیا تو اس نے کہا کہ میں نے تمہارے باغ کا سیب کھایا ہے، اب تم میرے ساتھ جو معاملہ کرنا چاہو، میں دنیا کے ہر تکلیف، ہر بوجھ کا سامنا کر سکتا ہوں، لیکن اپنے پروردگار کے غضب کا، اپنے پروردگار کے عذاب کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں قیامت کے دن اپنے پروردگار کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا کہ میں نے حرام کھایا تھا، میرے پیٹ میں حرام گیا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں ایک ہفتہ میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی، میرے باغ میں تمہیں کام کرنا ہوگا۔ ایک ہفتہ لگ گیا وہ کام پہ، ایک ہفتہ گزرا، وہ باغ کا مالک آیا تو اس نے دیکھا کہ وہی کام کر رہا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ اتنا تقوی والا شخص، اتنا پرہیزگار شخص ہے یہ۔ تو اس نے کہا کہ اب ایک ہفتہ پورا ہو گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں چلا جاؤں، آپ نے وہ سیب معاف کر دیا، آپ نے وہ سیب بخش دیا مجھے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، تمہیں ایک اور کام کرنا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے؟ دنیا میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس پروردگار کے سامنے ایسا نہیں جانا چاہتا میں دنیا میں سب کچھ، ساری ذلتیں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن آخرت کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا۔ اس آدمی نے کہا، اس باغ کے مالک نے کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو اندھی بھی ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اور جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں اور جس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، بالکل کسی کام کی نہیں ہے، تمہیں اس سے شادی کرنا ہوگی۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ تو بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے میرے ساتھ، لیکن میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، میں یہ بھی کرنے کو تیار ہوں، کیونکہ اگر آپ مجھے معاف نہیں کرتے تو میں اپنے پروردگار کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی ہوں۔ جب رات ہوئی، ان کا نکاح ہوا، اور رات کو اندر گیا کمرے میں تو ایک خوبصورت بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ جب اس نے اسے دیکھا، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک تھی، اس سے سنائی بھی دے رہا تھا، اس کی زبان بھی بالکل ٹھیک تھی، صحیح بول رہی تھی، اور ٹانگیں بھی بالکل سلام۔ تو اس نے کہا کہ تمہارے والد نے تو ایسا کہا۔ اس نے کہا کہ تم وہی آدمی ہو جو میرے والد کے باغ میں آیا تھا، جس نے اس باغ کا سیب کھایا تھا۔ تو یہ دوڑ کے گیا اس کے والد کے پاس کہ اس نے تو مجھے شرمندہ کر دیا، سب کو بتایا۔ اس نے کہا کہ شاید میں کسی اور کے کمرے میں آ گیا۔ وہ گیا تو اس مالک سے کہا اس نے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ میری بیٹی کے پاؤں بھی نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں ہے، گونگی بھی ہے، بہری بھی ہے، اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا، لیکن یہ تو اتنی خوبصورت پیاری بیوی، اتنی پیاری لڑکی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ یہ کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے اندھا کہا تھا، ان آنکھوں سے اس نے کبھی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اگر ان آنکھوں سے اس نے کسی مرد کو دیکھا تو وہ اس کا باپ ہے جو میں ہوں۔ وہ بہری ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسے سنائی کچھ نہیں دیتا، بچپن سے لے کر ابھی تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی، اور وہ معذور ہے، اس کی ٹانگیں کام نہیں کر رہی، اس کی ٹانگیں میں نے کہا کہ کسی کام کی نہیں ہے، وہ اپنے گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی، اور میں نے کہا کہ وہ گونگی ہے، وہ گونگی ہے، وہ بول نہیں سکتی، اس کے کسی غیر محرم نے میرے علاوہ، کیونکہ میں اس کا باپ ہوں، میرے علاوہ کسی نے اس کی آواز نہیں سنی۔ اس لیے میں نے آپ کو کہا، جب اتنا بڑا فقیہ اور عالم ہے، 1,00,000 احادیث کی عالم تھی وہ عورت،
اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ جب یہ اللہ کا ولی اور اس کا نکاح ہوا تو اس کا بچہ پیدا ہوا اور اس بچے کا نام تھا امام اعظم ابو حنیفہ۔ امام اعظم ابو حنیفہ جو آج ہمارا امام ہے، جس کے مسلک کو میں اور آپ فالو کر رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، جب والدین اتنے نیک ہو تو ایسا ہی بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف کر رہی ہے۔ آج پوری دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کو جانتی ہے۔ ایسی اولاد ایسے ماں باپ سے پیدا ہوتی ہے۔